کہ سورہ آل عمران کی جو تیسری جو اپنی سورہ ہے اس کی 7ویں آیت جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انگلش میں ہے کہ اٹ از ہی ہو ہیز سینڈ ڈاؤن ٹو یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بک ان اٹ آیت نمبر کیا بتایا آپ نے؟ 7ویں آیت آل عمران کی 7ویں آیت پڑھ کے بتائیں بھائی، آیت پڑھیں. والذی قرآن انزل جی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات کما جی محکمات ہن اگر ام الکتاب، یہ ہن یہ آیت ہے شیخ، هو الذی انزل علیک الکتاب جی منہ جی جی آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. جی تو سوال کیا ہے اس آیت میں آپ کا؟ جی، اس میں سوال یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی آیت نازل کری ہے جو کلیئر ہے، صاف مطلب ایک دم سمجھنے کے لیے، اور ایسی آیتیں بھی ہے جو انسپیسیفک ہے، مطلب جو کلیئر نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اور تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دو الگ الگ مطلب جو انسپیسیفک آیت ہے وہ نازل کری، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو فار دوز جن کے اپنے دلوں میں شاید برائی ہے، وہ جو انسپیسیفک آیت ہے ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو لوگوں کا مطلب جو اعتراض یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل انسپیسیفک کیوں کیا، کلیئر کٹ ہی کر دیتے، اور پھر اگر لوگ ان کے پیچھے جا رہے تو پھر اس میں لوگوں کی ٹھیک کیا ہے، مطلب غلطی ہے، ایسے لوگ اعتراض کرتے. سمجھ تو میں آ مجھے اس گیا، کا واضح سوال ہے، ایکسپلینیشن چاہیے تھی کہ کیسے ان کو سمجھایا جائے آیت کے بارے میں. واضح ہے سوال. جی شیخ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی یہ اعتراض آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ نہیں یہ کرسچنس کا مطلب جو میں دیکھتا ہوں اس پہ وہ کرتے ہیں، تو مجھے اس ہاں پہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، آپ سے بھی اور تمام لوگوں سے. دیکھیے قرآن نازل کیا گیا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں اور اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے. تو ظاہر ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا ضروری ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کو پڑھنا ضروری ہے. بغیر پڑھے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس سے پہلے کہ آپ قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ ضروری یہ ہے کہ قرآن پڑھنا آپ کو آنا چاہیے. آپ خود ہی کامن سینس سے سوچ کے دیکھیے کہ اگر مجھے کوئی انگریزی کی عبارت پڑھنا تک نہیں آ رہی ہے تو اس عبارت کے اندر کیا معانی ہے، اس عبارت کا مطلب کیا ہے، وہ ہمارے سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اگر ہم اس کو پڑھنا سیکھنے سے پہلے ہم اس کے معانی کو سمجھنا سیکھنے لگیں تو پھر یہ مطلب کتنی انلوجیکل بات ہے. تو اس لیے پہلے تمام لوگوں سے، صرف آپ سے نہیں ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں آیت نمبر فلاں ہے اس کا معنی بتائیے. آیت پڑھنی نہیں آتی ہے بھائی، بالکل آپ کے لیے ہی قرآن نازل ہوا ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو مولوی ہو گیا، عالم کا کورس کر لیا، وہ اسی کے لیے ہے قرآن. سارے مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پڑھنا آئے، کیونکہ جب اس کے بغیر آپ کوشش کرتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں اس طرح کے اشکالات آتے ہیں دماغ میں. تو بہرحال پہلے قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھنا چاہیے. اس کی تفسیر تو بہت بعد کی بات ہے. سوال آپ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہاں پر دو کلمات ہیں، ایک ہے محکمات، ایک ہے متشابہات. اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی کئی طرح سے تفسیریں کی ہیں اور وہ ساری تفسیرات صحیح ہیں. پہلے محکم کا مطلب سمجھیے. محکم کا مطلب ہے کہ متقن، کسی جو چیز بالکل اتقان کے ساتھ کیا گیا ہو، مکمل پرفیکٹ، اس کو محکم کہا جاتا ہے. تو اگر پرفیکٹ اور متقن کے معنی میں دیکھا جائے محکم کا معنی، تو پورا قرآن شروع سے آخر تک محکم ہے. اور محکم کا دوسرا معنی یہ ہے جو کہ صحیح ہے، دونوں معنی صحیح ہیں، کہ قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جن میں کوئی احتمال نہیں ہے، جس کا معنی بالکل کلیئر ہے، اور جو بھی عربی زبان سمجھتا ہے یا تھوڑا جس کے پاس علم ہے اس کو آسانی سے سمجھ لے گا. وہ ایسی آیتیں ہیں جس کے اندر کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی تشابہ نہیں ہے. تو یہ محکم کا معنی ہوا. اس کے مقابلے میں متشابہ ہے. متشابہ کا بھی یہاں پر دو معنی ہے. جیسے ہم نے محکم کا دو معنی بتلایا، اسی طرح متشابہ کا بھی دو معنی ہے.
اور دونوں معانی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور دونوں چیزیں قرآن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ متشابہ کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں ایک دوسرے جیسی دکھتی ہوں، ایک دوسرے سے میل کھاتی ہوں، تو اس کو متشابہ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے مشابہ ہے۔ تو قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک متشابہ ہے، کیونکہ پورا قرآن محکم ہے۔ جیسے پہلی آیت محکم ہے اسی طرح دوسری آیت محکم ہے، اسی طرح سے تعبیر میں اسلوب میں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہے، تو اس معنی کر کے وہ آیتیں متشابہ ہیں ایک دوسرے کے۔ دوسرا متشابہ کا معنی یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جن میں احتمال پایا جاتا ہے، جو مشکل ہیں، ہر عام آدمی کے سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس رسوخ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نہیں سمجھ پائے گا، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو علماء ہیں جن کے پاس رسوخ ہے وہ اس کو سمجھیں گے، اور جب وہ اس کو سمجھیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، بہت سارے لوگ بیمار نفس کے ہوتے ہیں نا دنیا میں، تو ان محکم آیتوں کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر احتمالات ہے، دو چیز، تین چیز کا محتمل ہے۔ اب وہ اپنے مرضی کا معنی وہاں پر پہنا لیتے ہیں، یا ان کے مرضی کے جو مطابق چیز ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں، کیونکہ متشابہ میں اس کی گنجائش ہے۔ جبکہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، ایمان والے ہیں، متقی ہیں، وہ اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ ان متشابہ آیتوں کا معنی اور اس کی تفسیر وہ بیان کریں، کیونکہ انہیں معلوم ہے۔ تو یہ اس آیت کا معنی ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے دنیاوی مثال سے سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن یہ ان بیمار لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ہم مثال دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کے کلام کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جیسے کوئی کتاب آپ دیکھ لیں، کسی آدمی نے کوئی کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں کئی ساری فنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ جو اس کا متخصص ہے، جس نے اس کو پڑھ رکھا ہے باقاعدہ طور سے، وہی اس کو سمجھے گا۔ وہ عام آدمی کے لیے بیان کر سکتا ہے، لیکن عام آدمی اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو غلطی کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام میں بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر احتمال ہے، ہر ایرا غیرہ ہر عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو اہل علم ہے، جن کے پاس رسوخ ہے علم کے اندر، وہ اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ معنی ہے اس آیت کا۔